وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 6 ہے۔ البیت، ابھی ہم نے پڑھا کہ البیت کا معنی ہوتا ہے گھر، اور المدرسہ تو کا معنی ہے مدرسہ، یعنی جہاں پر علم حاصل کیا جائے، درس حاصل کیا جائے۔ فی البیت، فی کا معنی ہے میں، یہ حروف جارہ ہیں۔ حروف جارہ انہیں کہتے ہیں جو اپنے ما بعد کو جر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے فی البیتے میں فی کے لگنے کی وجہ سے البیتے پر، البیتے کی آخر پر کسرہ آ گیا، یعنی زیر آ گیا۔ فی البیتے کا معنی ہے گھر میں، فی کا معنی میں، البیت کا معنی گھر، فی البیتے گھر میں۔ فی المدرسۃ، فی کا معنی میں، المدرسۃ کا معنی مدرسہ، اردو ترجمہ اس کا فی المدرسۃ مدرسے میں۔ الفرسو کا معنی ہے گھوڑا، الجملو کا معنی ہے اونٹ۔ علا کا معنی، یہ علا بھی حرف جار ہے جس کا معنی ہے پر۔ الفرس کا معنی ہے گھوڑا، عربی بنے گی گھوڑے پر، علی الفرس گھوڑے پر۔ علا کا معنی پر، الجمل کا معنی ہے اونٹ۔ یہ جب بھی داخل ہوں گے تو آخر میں کسرہ یعنی زیر آ جائے گی۔ علی الجمل، علا کا معنی پر، الجمل کا معنی اونٹ، علی الجمل اونٹ پر۔ المیدان کا معنی ہے میدان۔ المسجدوں کا معنی ہے مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ۔ الا کا معنی ہے تک، المیدان کا معنی میدان، عربی ہے اس کا اردو ہے الی المیدان، میدان تک، الا کا معنی ہے تک۔ الی المسجد، مسجد تک، الا کا معنی تک، المسجد کا معنی مسجد، الی المسجد مسجد تک۔ اس کے بعد الولد، الولد کا معنی ہے لڑکا، اور الوالد کا معنی ہے والد، باپ۔ لام یہاں پر للولد لکھا گیا ہے، تو یہ لام جو ہے اس کا معنی ہے کے لیے، لام کا معنی ہے کے لیے۔ تو للولد کا ترجمہ جو ہم کریں گے تو کہیں گے للولد لڑکے کے لیے، للولد لڑکے کے لیے۔ اس کے بعد آگے للوالد والد کے لیے، والد کے لیے۔ دیکھیے یہ دکھانا یہ چاہتے ہیں، یہاں پر لام الگ بنایا ہوا ہے اور الولد الگ بنایا ہے۔ یہاں پر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب لام کسی اسم پر داخل ہوگا اور وہ الف لام والا ہو تو الف لام گر جائے گا۔ تو دیکھیں للولد میں جب لام داخل ہوا تو الف گر گیا۔ البیتوں کا معنی ہے گھر، البیتوں کا معنی ہے گھر، المدرسۃ کا معنی ہے مدرسہ۔ من البیت، من کا معنی ہے سے، البیت کا معنی گھر، ترجمہ ہے من البیت گھر سے۔ من المدرسۃ مدرسہ سے۔ فی القرآن، فی کا معنی ہے میں، القرآن کا معنی قرآن، فی القرآن قرآن میں۔ من اللہ، اللہ سے، من کا معنی سے، اللہ کلمہ جلالت ہے، من اللہ اللہ سے۔ من البیت گھر سے، من کا معنی سے، البیت کا معنی گھر، من البیت گھر سے۔ الی المسجد مسجد تک، الی کا معنی تک، مسجد کا معنی مسجد۔ الی المیدان میدان تک، الی کا معنی تک، المیدان کا معنی میدان۔ فی اللعب، فی کا معنی میں، اللعب کا معنی کھیل، فی اللعب کھیل میں۔ للہ، لام کا معنی کے لیے، اللہ کلمہ جلالت ہے، للہ اللہ کے لیے۔ للولد، لام کا معنی کے لیے، ولد کا معنی لڑکا، للولد لڑکے کے لیے۔ علی الوالد، علی کا معنی پر، الوالد کا معنی الوالد کا معنی باپ، علی الوالد باپ پر۔ اب یہاں پر نوٹ دے رہے ہیں کہ یہ جو لے ہے، لام ہے، لگانے کی کافی مشق کرائی جائے۔ الف لام والے اسم پر لام لگانے سے الف لام کا حمزہ گر جاتا ہے، جیسا کہ بھی آپ نے دیکھا۔ اب کہہ رہے ہیں ترجمہ کرو، یعنی یہ اردو دیا ہوا اس کی عربی بنانی ہے۔ مدرسے میں، تو مدرسہ کی عربی آئے گی المدرسہ، اور میں کی عربی آئے گی فی، عربی بنے گی فی المدرسۃ مدرسے میں، فی المدرسۃ مدرسے میں۔ اس کے بعد گھر میں، گھر کی عربی آتی ہے البیت، اور میں کی عربی آئے گی فی، عربی بنے گی فی البیت گھر میں، فی البیت گھر میں۔ اس کے بعد ہے میدان سے، میدان کی عربی آئے گی المیدان، اور سے کی عربی آئے گی من، عربی بنے گی من المیدان میدان سے۔ اس کے بعد مدرسہ سے، مدرسہ کی عربی آئے گی المدرسۃ، اور سے کی عربی آئے گی من، عربی بنے گی من المدرسۃ مدرسے سے۔
گھوڑے پر، گھوڑے کی عربی آئے گی الفرس، اور پر کی عربی آئے گی علی، عربی بنے گی علی الفرس، گھوڑے پر، علی الفرس گھوڑے پر۔ اس کے بعد اونٹ پر، اونٹ کی عربی آئے گی الجمل، اور پر کی عربی آئے گی علی، عربی بنے گی علی الجمل اونٹ پر۔ علم کے لیے، علم کی عربی آئے گی العلم، اور کے لیے کی عربی آئے گی لام، عربی بنے گی للعلم، علم کے لیے۔ اس کے بعد دین کے لیے، دین کی عربی آئے گی دین، اور کے لیے کی عربی آئے گی لام، عربی بنے گی للدین، للدین دین کے لیے۔ اس کے بعد گھر تک، گھر کی عربی آئے گی البیت، اور تک کی عربی آئے گی الی، عربی بنے گی الی البیت گھر تک۔ اس کے بعد قیامت تک، قیامت کی عربی آئے گی القیامت، اور تک کی عربی آئے گی الی، عربی بنے گی الی القیامت، الی القیامت۔ اس کے بعد گھر سے مدرسہ تک، گھر کی عربی آئے گی البیت، اور سے کی عربی آئے گی من، عربی بنے گی من البیت، مدرسے تک، مدرسے کی عربی آئے گی مدرسہ، اور تک کی عربی آئے گی الی، مکمل عربی بنے گی من البیت الی المدرسۃ، من البیت الی المدرسۃ۔ اس کے بعد ہے گدھا، گدھا کی عربی ہے حمار، گدھا کی عربی آئے گی الحمار۔ اس کے بعد چھوٹے سے بڑے تک، چھوٹے کی عربی آئے گی الصغیر، سے کی عربی آئے گی من، عربی بنے گی من الصغیر، بڑے تک، بڑے کی عربی آئے گی الکبیر، اور تک کی عربی آئے گی الی الکبیر، پوری عربی بنے گی من الصغیر الی الکبیر، من الصغیر الی الکبیر۔ اس کے بعد اول سے آخر تک، اول کی عربی آئے گی الاول، اور سے کی عربی آئے گی من، آخر کی عربی آئے گی الآخر، تک کی عربی آئے گی الی، عربی بنے گی من الاول الی الآخر، من الاول الی الآخر، اول سے آخر تک۔ اس کے بعد درخت پر، درخت کی عربی آئے گی الشجر، الشجر، اور علی کی عربی آئے گی، اور پر کی عربی آئے گی علی، تو عربی بنے گی علی الشجر، علی الشجر درخت پر۔ اس کے بعد کھیل میں، کھیل کی عربی آئے گی اللعب، میں کی عربی آئے گی فی، عربی بنے گی فی اللعب کھیل میں۔ اس کے بعد پھول، پھول کی عربی آئے گی الزہر، اور کھیل کے لیے اس کی عربی آئے گی للعب، کھیل کی عربی آئے گی اللعب، اور کے لیے کی عربی آئے گی لام، للعب کھیل کے لیے۔ بندر کی عربی آئے گی القرد، کتا کی عربی آئے گی الکلب، اور اللہ پر، اللہ کی عربی اللہ کلمہ جلالت، اور پر کی عربی آئے گی علی، عربی بنے گی علی اللہ، اللہ پر۔ کہنے حرکات لگاؤ، لکھو اور پڑھو۔ تو فی حرف جار داخل ہوگا القرآن پر، تو اس کے آخر کو جر دے گا، کسرہ دے گا، یعنی زیر دے گا۔ فی القرآن، قرآن میں، علی اللہ اللہ پر، الدرس کا معنی ہے سبق، للعلم کا معنی ہے علم کے لیے، اسلام کا معنی اسلام، من اسلام کا معنی اسلام، من المسجد کا معنی مسجد سے، الدین کا معنی دین، للرسول کا معنی رسول کے لیے، من الزہر کا معنی ہے پھول سے، الشجر کا معنی ہے، الشجر کا معنی ہے درخت، الی البیت کا معنی ہے گھر تک، فی الجنت کا معنی ہے جنت میں، علی الجمل کا معنی ہے اونٹ پر، اور للفرس کا معنی ہے گھوڑے کے لیے، حمار کا معنی ہے کوئی گدھا، للعب کا معنی ہے کھیل کے لیے، من الکبیر کا معنی ہے بڑے سے، للصغیر کا معنی ہے چھوٹے کے لیے، علی الرجل کا معنی ہے مرد پر، کلب کا معنی ہے کوئی کتا، کسی کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا سبق نمبر 6 مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ الرحمن آگے کل سے آپ حضرات کے سامنے سبق نمبر 7 پیش کیا جائے گا، جس میں انشاءاللہ الرحمن ہم اس کی مکمل ترکیب بھی پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔